تو ہیلو ایوری ون، ویلکم مائی یوٹیوب چینل ہمارا ریئیکشن۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو میرے کافی سارے بھائی کامنٹ کیے جس پر ریئیکشن ویڈیو بنانے کے لیے، تو انشاءاللہ سبھی کی فرمائش پوری ہوگی۔ تو ان میں سے ایک بھائی نے کامنٹ کیا ہے کہ سسٹر علامہ فاروق رضوی بیان پہ ریئیکشن ویڈیو بنائیں۔ تو آج ان کا ایک لیٹسٹ ایک دم نیو ویڈیو لے کر آئی ہوں جس پر انہوں نے ان لوگوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے جو نیم رافضی اینڈ مولائی سید کا احترام کرتے ہیں۔ تو چلیے حضرت کے اس پورے پیغام کو سنتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت کے ایک بہت بڑے بزرگ کی کتاب ہے۔ نام ہے کتاب کا سراج العوارف فی الوصایا والمعارف۔ کس کی کتاب ہے پتہ ہے؟ اس کے لکھنے والے حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری مارہوی، مفتی اعظم کے پیر و مرشد، اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی۔ انہی کی شان میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ ان کے لیے کہا یہ جس ذات نے لکھی، مارارا کی شخصیت، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ یہ حضرت سید ابو الحسن نوری مارہوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 177 پر کیا لکھتے ذرا سنیے۔ میں اپنی ذمہ داری کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بزرگ کا قول ہے۔ اگر آپ سنی ہیں اور سیدوں کا احترام کرتے تو یہ آل رسول ہے، یہ سید ہے، ان کی مانیے۔ کیا لکھتے ہیں آئیے ذرا سنیے۔ کہتے میرے دادا پیر حضور اچھے میاں۔ حضور اچھے میاں کا نام کیا تھا؟ یہ تو گھر میں اور لوگ ان کو اچھے میاں کے نام سے پکار۔ اعلیٰ حضرت ان کا ذکر سجرے میں کرتے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پور نور کا۔ یہ ذکر سجرے میں آ رہا ہے ان کا، سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہے۔ دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمشدی بدر العلا کے واسطے۔ ان کا نام ہے اچھے میاں کا شمش الدین ابو الفضل سید شاہ آل احمد، یہ پورا نام ہے ان کا، لیکن ان کو لوگ جو ہے محبت میں اچھے میاں کہتے تھے۔ ان کا واقعہ بیان کر رہے سید ابو الحسن نوری، سن لیجئے، بہت دردناک۔ اور آج تھوڑا کھل کے بول رہا ہوں، کسی کو برا لگے میری بلا سے۔ اسی خانوادے کے ایک صاحب ہے جو بہک کر شیعوں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، افسوس کی بات ہے۔ ان جناب سے گزارش کروں گا کہ آپ کم سے کم اپنے بزرگ کی ہی کتاب پڑھ لو یار۔ اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے، مت کھولو اعلیٰ حضرت کی کتاب، مت دیکھو اعلیٰ حضرت کی ایک بھی۔ آج میں نے آج کی تقریر میں اعلیٰ حضرت کا کوئی ایک بھی حوالہ دیا نہیں۔ خاموں خواہ اعلیٰ حضرت کو گالیاں بکتے ہو، سارے حوالے رد میں جو بیان کیے، امام شیبی کی بات کیا ہے میں نے، امام ابو حنیفہ کے استاد کی، اعلیٰ حضرت کے استاد کی بھی بات نہیں کیا، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کیا ہے میں نے، بخاری کی بات کی ہے، مسلم کی بات کیا ہے میں نے۔ اعلیٰ حضرت کا تو ہم نے نام بھی نہیں لیا۔ چلو مت پڑھو اعلیٰ سے چیڑ ہے تم کو، تو بڑے بزرگوں کی سن لو یار، انہوں نے کیا کہا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی وہی کہا جو بزرگوں نے کہا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، آئیے سید شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے میرے دادا پیر حضور اچھے میاں نے میرے دادا جان کے اللہ کی بھائی کہتے ہیں ماں کی طرف سے جو سوتیلے بھائی ہوتے ہیں، یعنی جن کی ماں ایک ہو اور باپ دو ہو، اس طرح کے بھائی جو تھے، ان کا نام تھا جمعہ میاں، ان کو بولا جاتا تھا جمعہ میاں صاحب۔ جمعہ میاں صاحب کے تعزیے کو جو انہوں نے خانقاہ میں بنایا تھا، خانقاہ سے نکال باہر کیا، اور باہر نکالنے کا کہا۔ حالانکہ حضور اچھے میاں قدس سرہ کبھی کوئی بات دعوے کے ساتھ نہیں فرماتے تھے، لیکن اس وقت غصہ کی شدت میں اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا۔ اس وقت اتنے جلال میں تھے، حالانکہ اتنی شدت، اتنی سختی کے ساتھ اور اتنے دعوے کے ساتھ کبھی کوئی بات نہیں کہتے تھے، مگر اس وقت دعوے کے ساتھ، شدت کے ساتھ، جلال کے ساتھ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے فرمایا کہ اے جمعہ میاں، جس رافضی کو چاہے قبر کھود کر دیکھ لے، اگر انسان کی بجائے سور نہ نکلے تو فقیر کو فقیر نہ کہنا۔ یہ فقیر کا کیا مطلب ہے؟ وہ عاجزی کر رہے ہیں، وہ فقیر سے مراد سید ہے۔ جس رافضی کی چاہے قبر کھود کر دیکھ لے، اگر وہاں سور نہ نکلے تو پھر اس سید کو سید نہ کہنا۔ یہ ہے وہ مطلب۔ وہ تو اپنا آپ کو سید نہیں کہنا چاہ رہے تو لفظ فقیر استعمال کیا۔ یہ ہے حضرت سید ابو الحسن نوری کا قول۔ تو ہمارا بزرگ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اگر تم سچے ہو تو دیکھ لو، پھر آزما لو، کرو۔ آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے تو کتنے سنی بزرگوں کی قبر شک کھولی، جسم تر و تازہ نکلے، کفن تک صاف ستھرے نکلے۔ کتنے واقعات ہیں، کتنی مثالیں ہیں، کتنے واقعات ظہور میں آتے رہے اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ ایک تاریخ کا کوئی واقعہ بتا دو، کوئی رافضی کی قبر نکلی ہو سیدھی ایسی، کبھی سننے میں نہیں آتا۔
تو ہمارے اہل سنت کی حقانیت کی اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے بھائی، کہ ہمارے بزرگ تو مرنے کے بعد بھی قبروں میں سلامت رہتے ہیں، ان کے کفن تک سڑتے گلتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ بھی بتا دو ایسا ضروری نہیں ہے، نہیں تو پھر آپ بولیں گے یار ایک بار فلاں قبر خود گئی، ان کو بھی لوگ بزرگ کہتے تھے تو یار وہ ان کی قبر میں تو نکلا نہیں۔ تو یہ بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی کی قبر میں بزرگ سلامت رہے، ایسا ضروری بھی نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عقیدہ اہل سنت کی حقانیت کے اظہار کے لیے اس طرح کی چیزیں ظاہر فرما دیتا ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ ورنہ ایسا ہو کہ بھئی قبرستان میں تو ہزاروں بزرگان دین نیک صالح نمازیوں کو بھی آپ دفن کرتے ہیں، پھر 2-4 سال بعد وہی قبر کھدتی ہے تو وہ بزرگ تو ملتا نہیں ہے وہاں پر، تو ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کی حقانیت کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے چیزوں کو ظہور میں لایا، ایسی چیزیں ظاہر ہوئی کہ کئی بار قبر کھدی یا قبر دھس گئی، اور جب قبر کی مٹی ہٹائی گئی تو لاز سلامت نکلی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں سے ہمیں بچائے، اور ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے بچیں، ان سے دوری اختیار کریں۔ اہل سنت کے عقیدے پر اللہ ہمیں تا زندگی قائم و دائم رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رکھے۔ یاد رکھے اس زمانے میں نجات کا مدار صرف مسلک اعلیٰ حضرت، جاہلانہ باتیں مت کیجئے، پہلے مسلک اعلیٰ حضرت نہیں تھا تو کیا، پہلے کی بات نہیں زمانے کی بات کر۔ اس زمانے میں جو مرجع تھا، جو بزرگ تھا، اس سے وابستگی عقیدے کی تحفظ کی ضمانت تھی۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی بزرگ رہا، اعلیٰ حضرت سے پہلے شاہ عبد العزیز رہے، اس سے پہلے اور بزرگ رہے، شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی رہے، مجد الفسانی رہے، مجد الفسانی شیخ احمد سرندی رہے، کبھی حضرت امام سیوطی رہے، کبھی غوث پاک رہے، کبھی امام غزالی رہے۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی بزرگ رہا، لوگ جب ان سے وابستہ رہے، ان سے قربت اختیار کی، ان کے تعلیمات پر عمل کیے، ایمان کا تحفظ ہوتا رہا۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی بزرگ مرجع رہا قوم کے لیے، امت کے لیے۔ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی آخری اعلیٰ حضرت کے حالت کے بعد کوئی اب مجدد بھی نہیں آئے گا، ہر صدی میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد جو آئیں گا تو وہ اہل سنت کا تحفظ کریں گا، تو آنے والے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ لیکن جب تک یہ زمانے کی بات ہو رہی ہے تو بھائی اعلیٰ حضرت ہمارے لیے رہنما ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں ہی امان اور سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا میں رکھے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ، اور فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ بچائے رکھے ان رافضیوں سے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور حضرت کے بارے میں آپ کا کیا تھنکنگ ہے، کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیوریٹ عالم دین کا نام کامنٹ کریں، اور پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔